چاند کا خدا۔ نخشب کے کنویں سے چاند چڑھانے والا ہاشم بن حکیم مقنع خراسانی اسلامی تاریخ کا ایک عجیب و غریب کردار ہے جن کا واقعہ آج میں آپ کو بتاتی ہوں۔ عباسی دور خلافت میں خلیفہ مہدی کے زمانے میں ایک شعبدے باز حکیم مقنع خراسانی نے مصنوعی چاند کو اپنا معجزہ قرار دیا۔ خلیفہ مہدی نے اس فتنے کا قلع کما کر دیا۔ اس کی موت کے ساتھ وہ چاند بھی غروب ہوا۔ بعض نے اسے جادوگر بھی کہا، لیکن آج اس کے بارے میں تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ عباسی دور خلافت میں خلیفہ ابو جعفر المنصور 754 سے 775 کے زمانے میں خراساں کے علاقے مرو کے ایک معمولی گاؤں میں ایک دھوبی کے گھر بیٹا پیدا ہوا۔ نام اس کا ہاشم یا ہشام رکھا گیا، لیکن یہ مشہور ابن مقنع کے نام سے ہوا۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ وہ کراہت کی حد تک بدصورت ہونے کے سبب نقاب اوڑھ کر رہتا تھا۔ مقنع نقاب کو کہا جاتا ہے۔ خراساں کے گاؤں میں دھوبی کے گھر پیدا ہونے والے اس شخص کی کوئی پہچان نہیں تھی، البتہ اس کی شکل و صورت انتہائی بدشکل اور کریہ تھی۔ لوگ اس سے کراہت محسوس کرتے تھے اور اس کو اپنے قریب آنے نہیں دیتے تھے۔ لوگوں کی اس نفرت کے سبب اس کے اندر کے حسد اور احساس کمتری نے اس کو حد سے زیادہ متاثر کیا۔ اس کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ یہ لوگ جو اس کو کمتر اور بدصورت جانتے ہیں، اسے ان لوگوں پر حکمرانی کرنی ہے۔ ابن مقنع اپنی جوانی کے زمانے میں گھر چھوڑ کر چلا گیا اور نہ جانے کہاں کہاں کی خاک چھانتا پھرا۔ اس دوران اس نے علم کیمیا، جادو، شعبدے بازی اور دیگر علوم و فنون سیکھے اور کئی سال تک اپنے گاؤں سے غائب رہا۔ خلیفہ مہدی نے 775 سے 785 کے زمانے میں یہ اپنے گاؤں واپس آ گیا۔ یہ ایک دور دراز گاؤں تھا جہاں دین کے معاملے میں جہالت تھی۔ اس نے اپنے جادو اور کیمیا کے علم کے بلبوتے پر لوگوں کو طرح طرح کی شعبدے بازی دکھا کر ان کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ جب لوگ اس سے بہت زیادہ متاثر ہو گئے تو اس نے پیغمبری کا دعویٰ کر دیا۔ جب خاصے لوگ اس پر ایمان لے آئے تو وہ انہیں لے کر ماوراء النہر کے علاقے کش میں پہنچ گیا۔ دشوار گزار پہاڑی راستوں کے درمیان یہ علاقہ اس کے مذموم مقاصد پر پورا اترتا تھا۔ وہاں اس نے ایک قلعہ تعمیر کر لیا۔ دور دراز اور دشوار پہاڑی علاقہ ہونے کی وجہ سے جنگ میں اسے مضبوط دفاع حاصل تھا۔ اس نے وہاں سے گزرنے والے قافلوں کو لوٹنا شروع کر دیا اور اپنے پیروکاروں پر لوٹ مار حلال قرار دے دی اور ان کو حکم دیا کہ وہ بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ قلعہ میں ہی رہائش اختیار کریں۔ غرض اس لوٹ مار سے اس نے بہت پیسہ دولت حاصل کر لیا۔ یہ لوگ لوٹ مار کرتے اور پھر قلعہ بند ہو جاتے۔ اس علاقے میں وہ دور دور تک مشہور ہو گیا۔ لوگ اسے دیکھنے اور اس سے مناظرہ کرنے آتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کو کوڑ کا مرض بھی لاحق ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے اس کی ناک اور ہونٹ گل کر جھڑ چکے تھے۔ اب اس نے اپنی بدصورتی چھپانے کے لیے سونے کا ماسک یا نقاب پہننا شروع کر دیا تھا، جسے یہ ہر وقت اپنے چہرے پر چڑھائے رکھتا تھا۔ اس نے یہ مشہور کر دیا کہ توبہ نعوذ باللہ جبرائیل علیہ السلام نخشب کے ایک مقام پر اس سے کلام کرتے ہیں اور اس کو حکمت کی باتیں بتاتے ہیں۔ ان کے حکم کے مطابق عام گنہگار انسان اس کا چہرہ دیکھنے کے روادار نہیں ہے، اس لیے وہ اپنا چہرہ چھپا کر رکھتا ہے۔ بہت سے لوگوں اور بغداد کے علماء نے اسے جھوٹا کہہ کر معجزہ دکھانے کو کہا،
تو اس نے ایک نقلی چاند بنایا جو نخشب کے علاقے کے ایک کنویں سے طلوع ہوتا تھا۔ نخشب ترکستان کے ایک شہر کا نام ہے جسے ترکی میں قرشی کہتے ہیں۔ علماء و ماہرین کا خیال ہے کہ اس نے ماہ نخشب بعض فلزات مثل سیماب وغیرہ کی لاکھ سے بنا کر نکالا تھا جو 2 ماہ تک غروب نہیں ہوتا تھا اور 4 فرسنگ یعنی 15 میل تک اس کی روشنی پہنچتی تھی۔ یہ چاند سیماب اور چاندی کے اجزائے ترکیبی اور مقنع کے فن شعبدہ بازی کا کمال تھا۔ ضعیف العقیدہ لوگ اسے خدا سمجھے بیٹھے تھے۔ وہ چاند نخشب کے کنویں سے طلوع ہوتا اور تقریباً 15 میل کی مسافت کو روشن کرتا تھا۔ یہ ایک حیرت انگیز بات ہے کیونکہ آج سائنس کی حیرت انگیز ترقی کے باوجود سائنسدان بجلی کے ہوتے ہوئے کوئی ایسا بلب ایجاد نہیں کر سکے ہیں جو اکیلا اتنے بڑے علاقے کو روشن کر سکے۔ اردو ادب میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ ویسے انسان بھی بڑی عجیب سی نفسیات رکھتا ہے کہ روزانہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نشانیوں اور تخلیقات کو دیکھتا ہے۔ سورج، چاند، ستارے، بادل، بارش، بجلی، زمین سے پھوٹتے بیج، لیکن ان سب نعمتوں سے مستفید ہونے کے باوجود اپنے حقیقی رب پر اس کا ایمان جواں ڈول ہی رہتا ہے، اور چھوٹے موٹے شعبدے بازوں، جعلی پیروں اور عاملین کے شعبدے دیکھ کر دل سے ان کا معتقد ہو جاتا ہے۔ حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے جو خدا کو اپنی فراست سے جان گئے تھے۔ کہ نخشب زقن ہے ماہ رخ، زقن و رخ پہ اب گماں ہے یہ الماس درخشاں۔ چھوڑا میں نخشب کی طرح دست قضا نے، خورشید ہنوز اب کے برابر نہ ہوا تھا۔ غالب۔ ابن مقنع کے چڑھائے اس چاند کی خبر دور دراز تک پہنچ گئی اور لوگ جوک در جوک اس کے پیروکاروں میں شامل ہونے لگے۔ بہت سے لوگ گمراہ ہوئے اور اس کو سجدہ کر کے خدا مان لیا۔ مقنع کے پیروکار رات میں چاہ نخشب کے گرد جمع ہو جاتے اور پھر مقنع شاہ نخشب سے چاند طلوع کرتا جو کافی بلندی پر جا کر معلق ہو جاتا اور ہر طرف روشنی پھیل جاتی جو میلوں دور تک نظر آیا کرتی تھی۔ اس وقت کے خلیفہ مہدی تک اس فتنے کی خبر پہنچی تو اس نے توجہ نہیں دی کیونکہ اس وقت وہ خود بہت سے مسائل میں الجھا ہوا تھا، جن میں ایک بنو امیہ کی بغاوت تھی اور دوسری وجہ اس کا قلعہ بہت دشوار گزار اور پہاڑی علاقے میں تھا۔ ویسے بھی اس وقت بہت سے لوگوں کا ایسا دعویٰ ایک عام بات تھی۔ یہ فتنے خود بخود جھاگ کی طرح بیٹھ جاتے تھے۔ خلیفہ مہدی نے اس کو معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیا، لیکن خلیفہ کی یہ لاپرواہی انتہائی سنگین نوعیت کی نتائج لائی۔ ابن مقنع کا فتنہ صرف اس کے علاقے تک محدود نہیں رہا بلکہ دور دور تک پھیل گیا۔ اس کے پیروکار بڑی دیدہ دلیری سے ہر قافلے کو لوٹنے لگے، عورتوں اور لڑکیوں کو لونڈیاں بنانے لگے۔ اب ابن مقنع طاقت کے نشے میں سرشار تھا۔ اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ اس نے علاقے کے حاکموں کو خطوط روانہ کر دیے جس میں اس نے دعویٰ کیا کہ خدا اس کی ذات میں منتقل ہو گیا ہے، لہٰذا اس کو خدا تسلیم کیا جائے اور اس کی مکمل اطاعت کے ساتھ ساتھ نذرانے پیش کیے جائیں۔ ایسا ہی ایک خط اس نے خلیفہ مہدی کو روانہ کیا جسے پڑھ کر خلیفہ کو اپنی لاپرواہی کا احساس ہوا اور اس نے جواباً اپنی فوج اس فتنے کی سرکوبی کے لیے روانہ کر دی۔ خلیفہ مہدی اسے ایک معمولی آدمی سمجھا اور اس کے لیے فوج کے چند دستے روانہ کیے۔ یہ خلیفہ کی بہت بڑی بھول تھی۔ ابن مقنع کی فوج نے خلیفہ کی فوج کو شکست سے دوچار کر دیا۔
اس شکست کے بعد خلیفہ مہدی نے باقاعدہ مکمل تیاری کے ساتھ اپنے وزیر معاویہ بن عبداللہ کی سرپرستی میں ایک لشکر اس فتنے کی سرکوبی کے لیے تیار کیا، لیکن مقنع کی طاقت اتنی بڑھ چکی تھی کہ یہ لشکر بھی ناکامیاب ہو گیا۔ اب خلیفہ نے معاویہ بن عبداللہ کی مدد کے لیے مزید کمک بھیجی۔ اس کمک کے پہنچنے کے بعد اسلامی فوج نے دوبارہ مقنع کے قلعے پر حملہ کیا اور کافی مشکلات کے بعد معاویہ بن عبداللہ قلعے کو فتح کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اپنی شکست دیکھ کر ابن مقنع نے قلعے کو آگ لگا دی اور اپنے پیروکاروں کو اس میں کودنے کا کہا اور خود قلعے سے فرار ہونے کی کوشش کی۔ یہاں تاریخ کا اختلاف ہے۔ بعض جگہ مورخین نے لکھا ہے کہ اس نے اپنے پیروکاروں کو زہر دے دیا تھا۔ بہرحال قلعے سے فرار ہونے کی ناکام کوشش میں وہ پکڑا گیا۔ اسے خلیفہ مہدی کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے بھیج دیا گیا، لیکن اس نے راستے میں ہی زہر کھا کر خودکشی کر لی۔ حکیم مقنع کی موت کے متعلق بعض مختلف روایتیں ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان قلعے میں داخل ہو گئے اور اس نے مقنع کو قتل کیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس نے پہلے اپنے تمام رفقا اور رشتہ داروں کو زہر پلایا اور پھر خود بھی زہر پی لیا۔ ایک روایت یہ ہے کہ اس نے ایک گھڑے میں آگ جلوائی اور اپنے معتقدین کو جمع کر کے کہا کہ جو لوگ میرے ساتھ فردوس بری میں رہنا چاہتے ہیں وہ اس آگ میں میرے ساتھ کود جائیں۔ چنانچہ بہت لوگ اس آگ میں کود گئے۔ ان میں حکیم مقنع بھی تھا، اور جو لوگ پہلی لڑائیوں میں اس سے الگ ہو گئے تھے وہ افسوس کرتے رہے، جیسے کہ سچ میں وہ آسمان پر جنت میں چلا گیا ہو۔ اس کے خاندان کی ایک عورت جو اس واقعے میں بچ گئی تھی، اس کے کہنے کے مطابق مقنع نے ایک بڑی دعوت کی جس میں اس کے خاندان کے تمام افراد، بیویاں، لونڈیاں، کنیزیں اور قریبی رفقا شامل تھے۔ سب کو کھانے میں زہر کھلا دیا۔ اس کے بعد اس نے آگ کو ایک گھڑا روشن کر کے اپنی نقاب اتاری اور سر کے بل اس الاؤ میں خود کو جھونک دیا۔ اس عورت کا کہنا تھا کہ مقنع کا چہرہ بغیر ناک اور ہونٹوں کے تھا اور بالکل مسخ ہو چکا تھا، جبکہ اس کی انگلیاں بھی گل کر جھڑ چکی تھی۔ الیاس سیتا پوری نے اپنے ناول چاند کا خدا میں مقنع خراسانی کے واقعات بڑے بہترین انداز میں بیان کیے ہیں۔ ابن مقنع کا چڑھایا ہوا چاند چند دنوں تک آسمان کو روشن کرتا رہا، لیکن ایک دن چاہ نخشب میں ڈوب کر ٹوٹ گیا اور ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔